الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان گوشت پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان ایک کردار کا نام ہے، اور اس کی عملی صورت اللہ جل جلالہ نے ایک مسلمان میں رکھی ہے۔ ایک مسلمان کا کردار وہی ہوتا ہے جس پر اللہ جل جلالہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور در حقیقت وہی حقیقی معنوں میں مسلمان کہلایا جا سکتا ہے جس کا کردار وہی ہو جو اللہ جل جلالہ کو پسند ہے، اور یہی مسلمان اللہ جل جلالہ کے نائب کہلانے کا حقدار ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے کسی کو اپنا نائب بنانا ہو تو ایسے شخص کو آپ اپنا نائب بنائیں گے جو کہ کردار میں، اخلاق میں، مختلف معاملات میں آپ کے ساتھ مماثلت رکھتا ہو۔ اگر ایک انجینئر نے چھٹی پر جانا ہو اور اس نے اپنے جانشین کا تقرر کرنا ہو تو وہ کسی ڈاکٹر کو نہیں رکھے گا، بلکہ وہ ایسے شخص کو اپنی جگہ چھوڑ کر جائے گا جو اس کا فن جانتا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی ڈاکٹر نے اپنے جانشین کا تقرر کرنا ہو تو وہ ایسے شخص کو اپنی جگہ چھوڑ کر جائے گا جو اس اصل کا یعنی ڈاکٹر کا فن جانتا ہو۔ تو یہ دنیا کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ نائب کے اندر اصل کی خصوصیات ہوا کرتی ہیں۔ اب انسان اللہ جل جلالہ کا خلیفہ ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کا نائب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اور اس کی جو خالق ہونے کے اعتبار سے خصوصیات ہیں کہ وہ معبود ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ انسان کے مختلف کام بنانے والا ہے۔ تو اللہ کے ان خصوصیات کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ کسی کو مماثلت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بہت ساری خصوصیات اور صفات کا عکس انسان میں رکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے بہت ساری صفات ہیں۔ سنن ترمذی کی ایک معروف روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کے 99 اسماء حسنہ کا بیان فرمایا ہے۔ اب یہ 99 اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ ہر اسم اللہ جل جلالہ کے کسی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اللہ جل جلالہ علیم ہے تو اللہ کا علیم ہونا اس کی صفت علم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ قدیر ہے تو اللہ کا قدیر ہونا اس کی صفت قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ جبار ہے تو اس کا جبار ہونا اللہ تبارک و تعالی کے غیظ، غضب اور اس کی قدرت، اس کی طاقت، ان تمام اوصاف پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے مختلف اوصاف ہیں، جن میں سے کچھ اوصاف اس روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں۔ اب یہ جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان میں کچھ اوصاف تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں جیسے میں نے عرض کیا، اور کچھ اوصاف کا عکس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے کہ اگر اللہ صفت علم کا مالک ہے تو اس نے اپنی اس صفت علم کا عکس انسانوں میں بھی رکھا ہے۔ اگر اللہ صفت قدرت کا مالک ہے تو اس نے اپنی اس صفت قدرت کا عکس انسانوں میں بھی رکھا ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ سخی ہے، جود و سخا کا مالک ہے، تو اس نے اپنی اس جود و سخا کی صفت کا عکس انسانوں میں بھی رکھا ہے۔
چونکہ انسان اس کا جانشین ہے اور انسان ہی اس بات کا سزاوار ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا عکس اپنے اندر رکھے۔ چنانچہ ہر انسان اپنی اپنی استعداد کے برابر اللہ جل جلالہ کی ان صفات کا عکس اپنے اندر تلاش کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ چہرے کو، انسانی چہرے کو اللہ جل جلالہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے صبغۃ اللہ، اللہ جل جلالہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ جل جلالہ کے رنگ سے زیادہ کون سا رنگ پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ ایک مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ جل جلالہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرو۔ اب یہ جو آیات اور احادیث ہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا یا انسانی چہرے کو اللہ جل جلالہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ جل جلالہ تو جسم سے پاک ہے اور اللہ کی کوئی مثال بھی دنیا میں نہیں ہے، کوئی تشبیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا واضح اعلان ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جل جلالہ کی طرح اس کی مثل دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انسانی صورت کی تشبیہ اللہ کے ساتھ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں صورت سے مراد یہی صفات ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی صفات کا عکس رکھا ہے۔ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور آدم کی اولاد میں اللہ جل جلالہ نے اپنی صفات کا عکس رکھا ہے، ان کے اندر استعداد رکھی ہے کہ وہ اللہ کی بعض صفات کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنا سکتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرو، یعنی جن صفات کا عکس تمہارے اندر اللہ جل جلالہ نے رکھا ہے اس عکس کو ذرا صاف ستھرا رکھو، اس کی ذرا پالش کرو، اور اللہ نے جو استعداد رکھی ہے اس کو گرد و غبار سے جھاڑ کر اس کو مزید آگے لے جانے کی کوشش کرو، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ اب میں اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ہوں، جس کا ذکر اس آیت میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ جب ایک آدمی اللہ جل جلالہ کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جن صفات کا عکس اس کے اندر رکھا ہے، جب وہ اس کو پہچان کر اس کو مزید پروان چڑھانے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ جل جلالہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس نہج پر پہنچ کر پھر وہ ایک بہترین انسان ہے، کیونکہ اللہ کا واضح اعلان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ اللہ جل جلالہ کے رنگ سے زیادہ کون سا رنگ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام تر خصوصیات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، روئے زمین پر اپنا جانشین بنایا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر اپنی بعض صفات کا عکس رکھا ہے، جسے عام الفاظ میں اخلاق کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ اخلاق صرف اچھے رویوں کا نام نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب بھی اخلاق کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اچھا رویہ رکھنا، دوسرے کو مسکرا کر ملنا،
اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہونے دینا، اچھے رویے رکھنا، دوسروں کو مسکرا کر ملنا، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ اخلاق کی جو اصطلاح ہے یہ بڑی وسیع ہے، اور اس اصطلاح کا تعلق انسان کی مکمل زندگی سے ہے، اس کا تعلق انسان کے عقائد سے بھی ہے، اخلاق کا تعلق انسان کی عبادات سے بھی ہے، اخلاق کا تعلق انسان کے معاملات سے بھی ہے، اخلاق کا تعلق انسانی معاشرت سے بھی ہے اور انسانی رویوں سے بھی ہے۔ گویا کہ اخلاق ایک اچھے انسان کی مکمل زندگی پر حاوی ہے۔ علماء کرام نے حسن خلق کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ حسن خلق انسان کے اندر ایک ایسا مادہ ہے جو اچھے افعال اس سے بغیر کسی تکلف کے سہولت کے ساتھ سرزد کرواتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر ایسی صلاحیت کا ہونا کہ اچھے افعال بغیر کسی دقت کے اس سے سرزد ہوتے رہے تو اسے حسن خلق کہا جاتا ہے، کہ وہ عبادات کرتا رہے اور عبادت کرنے میں اسے کوئی تنگی نہ ہو، سہولت کے ساتھ اس کے جسم سے عبادات کا صدور ہو، عبادات اس سے سرزد ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، یعنی اچھے رویوں کا، اور یہ تمام افعال بغیر کسی دقت کے اس کی ذات سے صادر ہوتے رہے، سرزد ہوتے رہے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص حسن خلق کا مالک ہے۔ تو خلق یا اخلاق اس کا تعلق انسان کی مکمل زندگی سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں تم میں سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر عبادات کرے ہی نہ، محض اچھے رویوں پر ہی گزارا چلائے تو وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی مسجد آتا ہی نہیں ہے لیکن سب کو مسکرا کے ملتا ہے تو اسے اچھے اخلاق کا مالک قرار دے کر تمام انسانیت سے افضل قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ بہترین اخلاق کا مالک تم میں اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین مسلمان اللہ کے ہاں تم میں سب سے بہترین ہے، اور مسلمان وہی ہے جو عبادات، عقائد، اچھے رویے، حسن سلوک، معاشرت، معاملات، ان تمام تر ابواب میں، زندگی تمام تر جہات میں وہ اول درجے پر ہو تو اسے اچھا مسلمان کہا جائے گا، وہی اچھے اخلاق کا مالک کہلایا جائے گا، اور وہی اللہ جل جلالہ کے ہاں دیگر تمام لوگوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ تو اخلاق کا دائرہ آپ کی تمام تر زندگی پر محیط ہے، اور اچھے اخلاق والا اسی کو کہا جائے گا جس سے وہ چیزیں بغیر کسی سوچ سمجھ کے خود بخود سرزد ہوتی ہوں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، اللہ جل جلالہ سخی ہے، جود و سخا کا مالک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کی گواہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں سب سے بڑھ کر تھے۔ اب وہ جود و سخا کیا تھی؟ اس کی سب سے بہترین تعبیر سب سے مختصر الفاظ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی لا کا لفظ نکلا نہیں ہے۔ لا نہیں یعنی نہیں کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی نکلا نہیں۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا ہو اپنی کوئی حاجت لے کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت پوری نہ کی ہو۔ یہ سخاوت ہے۔
کہ خود بخود جود و سخا اور لوگوں کو دینا، عطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سرزد ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر کبھی کسی کو کچھ دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا تو ایسے آدمی کو سخی نہیں کہا جائے گا۔ سخی وہ کہلائے گا جو کسی محتاج کو دیکھ کر خود بخود اس کا ہاتھ اپنی جیب میں جائے اور اسے عطا کرے، اور ہر وقت یہ صفت اس کے ساتھ رہے، اور یہ دینا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو، اپنے مفاد کے لیے یا لوگوں میں نام و نمود کے لیے، ریا کے لیے نہ ہو۔ ان تمام شرائط پر اگر کوئی آدمی پورا اترتا ہے تو وہ سخی اور جود و سخا والا کہلانے کا مستحق ہے، کہ ہر وقت یہ فعل اس سے سرزد ہو کہ جو ہی مستحق کو دیکھا تو فوری طور پر اسے کچھ دینے پر آمادہ ہوا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس ہے بھی یا نہیں، سہولت ہے بھی یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات لوگوں کی خدمت میں یا لوگوں کے ساتھ تعاون میں، مستحقین کی داد رسی میں مقروض ہو جایا کرتے تھے، کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے اپنی کوئی حاجت لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہے تو عطا فرما دیا، اور اگر کچھ نہیں ہے تو قرض لے کر اس حاجت مند کی حاجت روائی فرمائی، لیکن اس کو نہیں ارشاد فرمایا اور زبان مقدس سے لا کا لفظ نہیں نکلا۔ یہ سخاوت ہے، یا اسے آپ اچھے اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ میں نے 10 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس پورے دورانیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں۔ یہ ہے اچھے اخلاق، کہ نہ جھڑکنا یا نہ ڈانٹنا، یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ثانیہ بن چکا تھا، اور اپنے کسی خادم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیں، یہ آپ کی ذات سے صادر نہیں ہوتا تھا۔ آج ایک شخص معاف کرنے والا ہوگا، حلیم اور کریم معروف ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کبھی کسی کو ڈانٹے ہی نہ۔ شاید ہی کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے کہ یہ صفت اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہو، کبھی ڈانٹتا ہے کبھی نہیں ڈانٹتا۔ تو اخلاق کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ چیز اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے، اور بغیر سوچ بچار کے، بغیر سوچے سمجھے وہ چیز اس کی ذات سے سرزد ہو، پھر جا کر اسے اچھے اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر یہ صفت یا یہ صلاحیت کسی انسان کو حاصل ہے تو بہت اچھا، اور اگر حاصل نہیں ہے تو اس نہج تک پہنچنا یہ بحیثیت انسان کے اور بحیثیت مسلمان کے اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے انسان کو اپنے رنگ میں رنگنے کا حکم دیا، اور روئے زمین پر عملی نمونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ یہ تمام تر اخلاقی اقدار اللہ جل جلالہ نے بدرجہ اتم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام انسانوں کے لیے عملی نمونہ بنایا، اور ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، عملی نمونہ ہے، کہ جن اخلاق کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے آپ لوگوں کو متصف ہونے کا حکم دیا ہے، وہ تمام چیزیں بدرجہ اتم آپ لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملیں گی۔ حضور علیہ السلام کی صفات کو دیکھتے ہوئے اپنی تربیت کرتے رہو، اپنے اندر وہ وصف جگانے کی کوشش کرو، تاکہ جب موقع آئے تو بغیر کسی تگ و دو کے سہولت کے ساتھ آپ کی ذات سے بھی وہ چیزیں سرزد ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ ہے اخلاق، جس کا تعلق انسان کی تمام تر زندگی سے ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کائنات میں لوگوں کو، انسانیت کو اخلاق کا تعارف کروانے والے کوئی اور نہیں تھے، پیغمبر تھے۔ معلوم تاریخ کے مطابق سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں یہ باتیں ملیں گی کہ انہوں نے لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی،
اور اخلاق سے مراد وہی کہ اچھا مسلمان، اللہ کا اطاعت گزار بندہ۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے واقعات میں قرآن کریم میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اپنے امت کو، اللہ کے بندوں کو، یہ ان کے سامنے یہ صدا بلند کی کہ اعبدوا اللہ، اللہ جل جلالہ کے عبادت کرو، انی لکم نذیر مبین، نذیر امین، اور میں تمہاری طرف ایک ڈرانے والا، امانت دار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کے سلسلے کے وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کے واقعات، جن کی امت کے واقعات، جن کی تبلیغ کے واقعات قرآن کریم میں ہیں، تاریخ میں ہیں، مختلف روایات میں ہیں۔ تو اچھے اخلاق یا اچھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ کائنات کو سب سے پہلے انبیاء نے سکھایا اور عملی نمونہ بن کر دکھایا، عبادات کے میدان میں بھی اور اچھے رویے کے میدان میں بھی۔ ایک طرف یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کر لی اور بہت ہو گیا، جدال، لڑائیاں، بحث مباحثے بہت ہو گئے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس چیز سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ عذاب آئے گا، اللہ کا قہر آئے گا، تو لے آؤ، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ منکرین کا لب و لہجہ تھا۔ انبیاء کرام کی تاریخ میں ایک طرف آپ کو پیغمبروں کا لب و لہجہ ملے گا اور دوسری طرف آپ کو منکرین کا لب و لہجہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ آپ یہ جو بہت ساری باتیں ہمیں کہہ کہہ کر سناتے ہیں، ہم ان میں سے بہت ساری نہیں جانتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو اپنے درمیان، اپنے ماحول میں آپ کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں۔ یہ منکرین کا لب و لہجہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ یا لوط لَتَكُونَنَّ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ نوح علیہ السلام سے کہا یا نوح لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ یہی جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ان کی قوم نے کہا، لیکن ان تمام تر گستاخیوں کے جواب میں ہر پیغمبر کی زبان پر نرمی ہوتی تھی، معافی ہوتی تھی، درگزر ہوا کرتا تھا۔ ظلم کے جواب میں پیغمبروں نے یہ راستہ کبھی نہیں اپنایا، بلکہ وہ پیار سے، محبت سے سمجھاتے رہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم تم سے کوئی اجرت بھی طلب نہیں کرتے، ہمیں کوئی تنخواہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں تاکہ آپ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ تو یہ ہے اخلاق کی حقیقی تصویر کہ ایک طرف عبادات میں انسان مکمل ہو اور دوسری طرف رویوں میں، معاشرت میں وہ مکمل ہو، تو پھر اسے اچھے اخلاق کا مالک قرار دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی صورتحال آپ نے سنی ہوگی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے خشوع اور خضوع کی وجہ سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے دیگچے کو جب ابال آتا ہے اور ہانڈی سے آواز نکلتی ہے ابال کے وقت، اس قسم کی آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے آتی ہوئی سنائی دیتی تھی، خشوع اور خضوع کی وجہ سے، گریہ آہذاری کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے سوال کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کوئی حال سنائیے، کوئی عجیب بات جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہو تو ذرا ہمیں بھی بتلائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا ہی نرالی تھی،
کون سی وہ ادا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرالی نہ ہو؟ البتہ ایک رات ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج مجھے چھوڑ دو کہ میں اللہ سے کچھ مناجات کروں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ آپ کا قرب مجھے پسند ہے لیکن میں آپ کی پسند کے آگے اپنی پسند کو قربان کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے آپ کی گود مبارک تر بتر ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز میں اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور سجدے میں اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسوؤں سے زمین کو تر کر دیا، اور اسی حالت میں تھے۔ یہی آہوزاری ہو رہی تھی کہ فجر کا وقت ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا۔ تو عبادات کا یہ عالم تھا، آہوزاری کا، اللہ جل جلالہ کی خشیت اور تقوی کا یہ عالم تھا، اور دوسری طرف لوگوں کو دینے کا کیا عالم تھا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کبھی آپ کی زبان مقدس پر نہیں آیا، اور بعض اوقات اعرابی جو باہر دیہات میں رہتے تھے وہ ذرا سخت مزاج کے ہوتے تھے، تو ان کے سخت جملوں کے جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر زیب تن فرمائی تھی۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر کھینچنے لگا، اور اس کے کھینچنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر نشان پڑ گئے، اور اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ دینے کا حکم فرمائیے۔ تو اس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ جو یہ حاجت طلب کر رہا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ مختلف روایات ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی نے آ کر پیشاب کرنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہیں روکا۔ صحابہ کرام جو اس کو روکنے کے لیے اٹھے تھے ان کو آپ نے روکا۔ تو یہ ایک طرف آپ کے عبادات ہیں اور دوسری طرف مخلوق خدا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، تو ان دونوں کو ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بنتا ہے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی تفسیر ہیں، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم کی عملی تفسیر تھے، اور یہی آپ کی وہ زندگی تھی، یہی آپ کا وہ طرز عمل تھا جس کے بارے میں قرآن کریم نے گواہی دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق عظیم پر پیدا کیا۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اچھا رویہ ہو، حسن سلوک ہو، یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی، اور میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نقش قدم پر چلنے کے پابند ہیں، اور اسی نقش قدم پر چل کر ایک انسان اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کے رنگ میں رنگ سکتا ہے، اور پھر وہ انسان حقیقی مسلمان بھی کہلائے گا اور اللہ جل جلالہ کا اس دنیا میں خلیفہ بھی کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔